تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری۔ معززین حاضرین، آج کی گفتگو میں 5 باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں مختصراً۔ پاکستان بنانے کی نظریاتی ضرورت کیوں پیش آئی، پہلی بات۔ دوسری بات، پاکستان کے شہداء، غازیان اور تعمیر تکمیل پاکستان کو کیوں نہیں سراہا جاتا۔ نمبر 3، پاکستان کی بقا کے لیے ہم سب کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کو بھی سمجھنا ہوگا۔ نمبر 4، پاکستان بنانے، بچانے، سنوارنے میں علماء کا کردار سب سے زیادہ ہے، یہ بھی آپ سنیں گے۔ نمبر 5، آزادی کے فوائد، آزادی کے فوائد، آزادی کی نعمت۔ یہ 5 باتیں اگر یہ ویڈیو پوری سنے گا کوئی یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، جہاں بھی وہ جس لنک پہ آپ جو جمعہ پڑھنے آئے ہو، مسجد بھری ہے، آپ بھی سنیں گے، یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور یہ سننا سنانا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ہم سب کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے، اسلامی ملک پاکستان کے لیے کوئی اللہ اچھی راہ نکال دے گا، آمین کہہ دو۔ اچھا، پہلی بات مختصر وقت میں کہ پاکستان بنانے کی نظریاتی ضرورت کیوں پیش آئی۔ سکھ، ہندو، مسلمان اکٹھے رہتے تھے، یاد رکھو کبھی کبھی ہم بھی گڑ مڑ کر جاتے ہیں، ہمیں سچی بات کہنے میں پائی ایتھوں پھڑ دینے، کئی باری میں جو ہیں جیلاں تھا ان تے ہمیں آخری ساہ کٹ رہے ہیں، جے کڈن دیو گے کچھ چند مہینے سال بعد ختم ہو جانا، اگوں بچے اور لینا چ پی گئے نے۔ سچ بات کہنا پاکستان میں مشکل ہے۔ اللہ، پاکستان کی نظریاتی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب میں 2 رخوں میں سے ایک رخ بتاتا ہوں۔ ہندو سکھ اپنی اپنی رسمیں، مسلمان کی اپنی رسمیں ہیں نا۔ وہ ہندو بت پرستی، گائے ماتا، فلاں فلاں، مسلمان اذان، قرآن، مسجد، مذہب، پاکیزگی، حیا، یہ ساری وہ چیزیں جو مسلمان وہ کٹھے گڈ مڈ سوسائٹی میں آزادانہ طور پر اسلام کے مطابق اذانیں پڑھنا، مسجدیں بنانا، مدارس، دینی تعلیم، مذہبی رسومات ادا کرنا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ انڈیا میں اب بھی ویڈیوز آتی ہیں، سپیکر بلاک ہیں، مسجد شہید کر دیا ہے، پابندی لگا دی ہے، گائے ذبح کی تھی، بندے مار دیے، ہے نا؟ تو اب یہاں تو نہیں نا، ہم آزاد ہیں۔ ایک پس منظر یہ ہے۔ دوسرا میں نے بیان نہیں کرنا، وہ ویسے گفتگو میں کبھی کر لیں گے کیونکہ یہاں میڈیا ہے، اس تک ہی رہتا ہوں۔ چھوٹا سا بتا دیتا ہوں۔ دوسری ضرورت یہ تھی کہ ہندو، سکھ، مسلمان اکٹھے ہو کے آزادی، تحریک آزادی شروع کر دی۔ سکھ بھی بھائی تھے، ہندو بھی، ہم بھی، سب کالے پانیوں میں گئے، ادھر انگریز کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ برطانیہ سے یہ معاملہ قابو نہ آیا تو اس نے امریکہ کو ہائر کیا، اس کی جو ایجنسیاں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پھر اس پہ جب کنٹرول کر لیں گے تو پھر ہم اس بر صغیر کو 2 ٹکڑے کریں گے، ایک برطانیہ کے پاس رہے گا، ایک امریکہ پاس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے پیسہ لگایا، مسلمانوں کے بڑے بڑے مولوی، دیوبند ادارے فلانے فلانے بنائے، شیعہ مذہب کو جلوس نکالنے پیسے دیے، نیا مذہب مرزائی نکالا، پھر ہندوؤں کو ابھارا ہمارے خلاف، ہم ہندوؤں کے خلاف، سکھ ہمارے، پھر ہم نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، خون خرابہ ہوا، اور اسی پلاننگ کے تحت پھر یہ 2 ٹکڑے ہونا تھا، ایک امریکہ نے لینا تھا، ایک برطانیہ نے، تو یہ امریکہ نے لے لیا ہے نا۔ پہلے 2 ہمارے آرمی چیف عیسائی تھے، امریکی تھے، اور اب تک جو ہیں وہ برائے نام مسلمان وہی کے ہیں، انہی کی مرضی سے ہیں۔ یہ ملک امریکہ کا ہے، ہمارا نہیں۔ اب اس سے آگے بات کروں گا تو ادھر پڑے گا نا۔ یہ اس وقت ان کی جو بندر باٹ تھی وہ یہ تھا۔ بہرحال ہمارے علماء نے جو قربانیاں دیں اس کو یاد کرنا میری مجبوری ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے، کیونکہ قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ 10 لاکھ سے زائد کتنے مسلمان، مرد عورت بچے شہید ہوئے پاکستان بنانے کے۔ دنیا کی تاریخ کی دوسری اسلامی ریاست، پہلی مدینہ بنی تھی اسلام کے نام پر، دوسری اسٹیٹ پاکستان، چاہے وہ الفاظوں میں رہی، الفاظوں تک ہی رہی، کوشاں تو ہوئے نا۔ جو مخلص تھے، جیسے میں نے اپنے اشعار میں آخر میں کہا ہے،
جو مخلص تھے اللہ ان کو صلہ دے گا۔ نیتوں کا دار و مدار، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی اگر قلعہ گاڑ دیتا ہے مسجد کے باہر کہ کوئی نمازی سواری باندھ لے گا، قلعے لگا دیتا ہے، کوئی اپنی بائک اس کے ساتھ باندھ لے گا کہ چوری نہ ہو، اس کو بھی ثواب۔ دوسرا اکھیڑ دیتا ہے اس نظریے سے کوئی گر نہ جائے، ٹھیڈا نہ لگے، اس کو بھی ثواب۔ کام دونوں، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار۔ ہم جب اکٹھے گروپ میں ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے درمیان کئی منافق ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے درمیان کئی کافر کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، ہمارے درمیان کئی اسلام کی اعلیٰ سٹیج پہ ہوتے ہیں، کئی ولایت کے۔ یہ گروپ بھیڑ کے اندر رنگ رنگ کی دنیا ہے، اور جس نے جو سوچا، جو ڈائریکشن لی، اللہ وہی عطا کر دیتا ہے۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، جو بھٹکنا چاہتا ہے بھٹک جاتا ہے۔ کل میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ منافق بننا آسان ہے، لیکن کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا بھائی ہوتا ہے، ہمارا پڑوسی، ہمارا نمازی، ہمارا مقتدی، ہمارا محلے دار۔ منافق بننا آسان ہے، اور آج کا مسلمان 70% منافق ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ کافر اس سے ذرا فائدے میں ہے، بہتر ہے وہ کافر بن جائے۔ منافق بننے سے بہتر ہے کافر بن جائے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ کافر کی سزا کم ہے، منافق کی سزا اس سے بھی تیز اور سخت ہے۔ اور دو منہ کا ہے، دو منہ والا سانپ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہم پوچھ سمجھ رہے ہیں وہیں سے ڈس دیتا ہے، غلطی سے بندہ کہہ رہا ہے میں پوچھ والے پاسے کھڑا ادھر ہی وٹ چھڑتا ہے۔ منافق کی سزا کافر سے بدتر ہے، اس حساب سے منافق سے کافر ذرا کچھ فائدے میں ہے۔ تو باہر کیف یہ بھی پاکستان بنانے میں ہر طرح کے گروہ تھے، جن پہ انویسٹمنٹ بھی تھی، جو امریکی لابی، برطانوی لابی، آج بھی انہی کا سارا دار و مدار ہے۔ اور یہ کہ مخلص بھی تھے، جو مخلص تھے پاکستان اس لیے بنانا چاہتے تھے کہ واقعی اسلامی ملک ہو، ان کو ہمارا سلام۔ وہ نعرے لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، یہ بھول تو نہیں گئے۔ آج کل جو پچھلے ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں حکمران کہتے ہیں یہ مطلب ہی نہیں تھا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب بنانے یہ تھا کہ امریکہ جو اوپر سے دین سے بے بہرا، اندھے دین سے فارغ بیوروکریٹ جج بنیں گے، اور وہی جنرل بنیں گے، اور وہی بیوروکریسی میں ہوں گے جنہیں دین کی دال اور دیندار دیکھتے ہوئے داڑھی والا غصہ آئے گا انہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں مال پہ چڑھنے لگا، میں ادھر کوئی بڑی لگے ہوئے تھے، جو بڑا افسر آتا ہے تو بڑا چیکنگ، تو میری داڑھی تھی، مجھے کھڑا کر کے وہ بڑا کوئی افسر تھا، اس نے مجھے 3-4 گالیاں دی، مولوی فلاں فلاں فلاں، پھر مجھے دبایا۔ میں کہا بہت جلد اللہ تمہیں غرق کرے گا۔ پھر میری طرف دیکھنے لگا، کہتا تو میں نو کی، میں کہا جنیاں تو گانا کر دیا، میں تے اللہ نو کیا ہے۔ اور پھر 4 دن نہیں گزرے تھے، اس بندے کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا۔ اس کا ایمان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ یعنی وہ مجھ سے نہیں، میرے رب کے دین سے، میرے نبی کی سنت سے نفرت کر رہا تھا۔ یاد رکھو اللہ والے سے جنگ اللہ سے جنگ ہے۔ آپ دینی کسی چیز کو، دینی ماحول کو، دینی سٹائل کو نفرت سے دیکھتے ہیں، آپ منافق ہیں، آپ کو دین نہیں پسند ہے۔ اور شارع اسلام کے اندر جو کوئی بھی کسی بھی دینی چیز کو نفرت سے دیکھے وہ اسلام میں نہیں رہتا۔ تو باہر کیا ہے، اس پاکستان کو بنانے کی ضرورت کہ اسلامی ماحول ہو، تو پھر نعرے بازی ہو گئی گلیوں میں، محلوں میں۔ سب سے زیادہ علماء کی تقریریں، جہاں بھی تبدیلی ضرورت پڑتی ہے، اب بھی آرمی چیف صاحب نے اپنے مولانا فضل الرحمان سے ریکویسٹ کی کہ جتھا بنا کے دے جڑا بلوچستان اور KP کی نو روکے۔ یعنی ہر دور میں علماء کو جائز یا ناجائز استعمال کیا، کیونکہ علماء کے پاس گفتگو اور وافر نالج ہوتا ہے، مطمئن کرنے کے لیے اسٹیبلش ہوتے ہیں۔ تو علماء کا کردار بہت زیادہ ہے۔ میں آگے چل کے اس کا بتاتا ہوں۔ شہداء، غازیان، تعمیر پاکستان، 14 اگست کو ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرح سے یہ شہداء کی برسی ہے، جیسے سالانہ عرس ہوتا ہے،
ہم اپنے والد یا والدہ کی سالانہ برسی مناتے ہیں، پڑھ کے بخشتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ پاکستان والے دن بھی شہداء غازیان کی برسی ہے، ان کو پڑھ کے بخشنا ہے، ان کے لیے خیرات کرنی ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک آزاد خطہ لے کر دیا ہے نا۔ ایسے نہ کہ ناچ بھنگڑے، حکومتی سطح، تھلے اتے بم باریاں اور واجے، یہ بالکل جاہل قوم ہے۔ میرے استاد مفتی صاحب نے پچھلے چند سالوں ایک فتویٰ جاری کیا تھا، فرما رہے تھے جو باجا بجائے جو باجا بنائے، جو باجا بیچے، جو باجا خریدنے کے پیسے دے، ابے بھی بیچا رہے جے، جو باجا خریدنے کے پیسے دے، جو باجا دکان پہ رکھ کے بیچے، جو باجا بجائے، فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کی کمائی حرام ہے۔ اب بتاؤ، کل سے ہمارا ادھر بازار سارا باجا باجا، جاہل۔ اس سے بہتر تھا کوئی گھوڑا شوڑا بن جاتے آپ لوگ، کوئی ڈنکی شنکی بن جاندے، جہاں چھوٹ دی حساب تے نہ ہوتا، ہوں حساب ہونا جے انسان جے، بچیاں دا بھی حساب اللہ نے لینا ہے کہ کیوں جے بنائے جے، اور یہ بھی حساب ہونا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ سوچا؟ یقین جانے ہمارا معاشرہ جو مسلم ہے لگتا نہیں ہے، نہ کوئی ڈسپلن، نہ کوئی قانون۔ چلو تو میں نے یہ دوسرا نقطہ مختصراً بتایا کہ ہجرت میں شہید ہونے والے، خودکشی، بچیاں عصمت بچانے کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ میری دادی بھی دوران ہجرت زہر دے کر سکھوں نے ماری، یعنی وہ جہاں پانی کا برتن تھا اس میں زہر ملا، میری اصلی دادی۔ پھر دادے نے دوبارہ ادھر، ہماری ادھر خاندانی چھوٹی موٹی پراپرٹی نہیں، راجا تھے، نواب تھے، ہمارے پردادا نے کہا نہیں جی پاکستان ہی جانا ہے۔ ویسے بہت سے لوگوں نے آپ نے سنا ادھر، لیاقت علی خان کی پوری جاگیر، پوری ریاست تھی، سب چھوڑ کے ادھر آ گیا، نہیں جی اسلامی ملک ہے، اسلام، آخر گولی مار دی اس کو، پچھلا بھی گیا اگلا بھی گیا، پوری ریاست لیاقت علی خان چھوڑ کے آئے، ریاست کے راجہ مالک تھے کہ اسلامی ملک بنا ہے وہاں رہیں گے، اور یہاں گولی مار دی۔ اس کا قصور یہ تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ آرمی چیف سمیت سب لوگ وزیر اعظم یا جو بھی صدر اس کے انڈر ہونے چاہیے، اور یہ چیز پسند نہیں آئی آج تک۔ جو بھی انڈر کرنا چاہتا ہے وہ خود انڈر ہو جاتا ہے۔ تو باہر کا ہمارے بھی پردادا کے راجے مہاراجا تھے، میں نے پوری بک لکھی ہے لیکن شائع نہیں کی، وکیل صاحب کے سپرد کر دی ان کی طرف سے ہو، کیونکہ وہ مذہبی نہیں ہے اس لیے میں نے۔ اور پھر یہاں جب آئے ہمارے دادا تو کلیم کیا کہ ہمارے دادے پردادے راجے تھے، ہمیں کچھ دو، تو گورنمنٹ نے نمبرداری اور 5 مربع زمین 6 مربع زمین دے دی، تو دادا جان بڑے سخی تھے، بھائیوں میں بہنوں میں سب بانٹ دی۔ تو آج تک وہ مذہب کے ساتھ، ہم بہت چھوٹے تھے، دادا سے میں نے کہا کاش دادا آپ کہیں ہجرت نہ کرتے، آج انڈیا ہم سے بہتر ہے معاشی اور ہر معاملے میں۔ اس نے ایک نقطہ کہا نہیں بیٹا، اسلام کے معاملے میں انڈیا کو، ہندوؤں کو اتنا بھر دیا گیا تھا انگریزوں نے، تو یہ قیامت تک یہ نفرت ختم نہیں ہوگی، وہاں رہنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کیونکہ نفرت جو بھر دی۔ میں نے کہا پھر دادا کہیں یورپ جاتے جہاں کوئی جس کا جو مذہب ہے جو مرضی کرے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، نماز پڑھتا پڑھے کام کرے۔ وہاں دادا جان خاموش ہو گئے، کہنے لگے کہ بس تم جد و جہد کرتے رہو اسلام کے لیے، اس ملک کو اسلامی بنانے کے لیے، شاید یہ مدینے کے بعد دنیا کی، یعنی ہمارے بڑے پھر بھی امیدیں لگائے بیٹھے تھے، امیدیں شاید مدینے کی طرح۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ بڑے ہوتے گئے، جدائیاں ہو گئیں، مدرسوں میں کہاں کہاں بہک دلتے رہے، بھوک پیاس کاٹی، ساری عمر کاٹ کر ایک مسجد کے امام بنے، اور یہاں بھی لوگوں کو چبھتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ بچپن، جوانی، بڑھاپا کس طرح انہوں نے دین کے لیے۔ اب قدر کرو، اولڈ از گولڈ، حفاظت دو، انہی کے تحفظ میں آؤ، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ اگلی بات، ہماری ذمہ داریاں پاکستان کی بقا کے لیے، ہماری ذمہ داریاں، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر، ٹیچر، استاذ، تاجر، ملازم، سرکاری ملازم تو ویسے ہی انج ہوتا ہے جی میں چھوٹا فرعون۔ ابھی حال ہی میں ایک ASI اور ایک DSP کے پاس گیا تھا،
وہ کنجری اور مولوی کو ایک جیسا سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ افسر لگتے ہیں جو ایمان سے خارج ہیں، زنا، شراب، گناہ، رشوت ان کے لیے کوئی عیب نہیں، وہ افسر بن ہی نہیں سکتا جو حرام کاری نہ کرے، اوپر تک مال نہ پہنچائے۔ ایماندار کو کھڈے لائن لگا دیتے ہیں، وہ نہیں چل سکتا۔ میں نے آج تک ترقی نہیں لی، میرے ساتھ کے روز کا 10-20 ہزار ہے، میں چھوٹی لیول چھپ کے بیٹھ کے ٹائم گزار رہا ہوں، ادھر بھی ادھر بھی، ایمان بچانے کے لیے، وگرنہ دنیا میں تو باہر کے سب لوگوں کو برابری کرنی پڑے گی، یہ چھوت چھوٹا بڑا ختم، برابر، سب کو رسپیکٹ دو، کوئی غریب ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی غیر، رسپیکٹ، اور اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرو، اخلاص میں، ایمانداری میں، ناپ تول میں، لین دین میں، سب جگہ تو ہم بہت زیادہ برے لوگ ہیں، دنیاوی معاملات میں۔ اور آخری بات کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، علماء کا جو کردار ہے پاکستان بننے میں، یہ تھوڑا سا دکھا دیں، پاکستان بننے میں 5000 سے زیادہ علماء شہید ہوئے، کتنے؟ 5000 زیادہ، فتاوے بھی پاکستان بننے کے علماء نے دیے، کالے پانی بھی علماء ہی گئے، شہادتیں بھی علماء ہی کی تھیں، اور یہ کہ محمد علی جناح جن کو قید اعظم کا لقب دیا وہ بھی علماء تھے، نوشہرہ پشاور میں 5000 علماء کی سرپرستی میں لاکھوں لوگ 9-6 کلومیٹر تک، وہاں محمد علی جناح کو قید اعظم کا خطاب علماء نے دیا، اور اسے آگے لگایا، اور پھر علماء نے گلی گلی، مسجد، محلہ سب کو ابھارا کہ ہم اسلامی اسٹیٹ بنانے لگے ہیں جس میں صرف اسلام ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ اب اتنے نام ہیں علماء کے میں پھر کسی محفل میں بیان کروں گا، آخر میں ایک چھوٹی سی نظم ہے، یہ پڑھ لیں، پاک سر زمین شاد باد، اللہ کرے ایسا ہی ہو، پاک سر زمین شاد باد، قوت اخوت عوام، اخوت بھائی کو کہتے ہیں کہ بھائی بھائی بن جاؤ پھر قوت آئے گی، پاک سر زمین شاد باد، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد۔ آخری شعر، ٹائم ختم ہوگا، سایہ خدائے ذوالجلال۔